القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقين بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے موسم کے اختلاف کو انسانوں کے لیے رحمت کا عنوان قرار دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے ہر موسم کو موسم ولایت بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالثأر الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، خداوند عالم کے لطف و کرم کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اس نے یہ موقع اور عطا کیا کہ ہمیں وہ شب نصیب فرمائی جو شب 17 ماہ رمضان ہے، شب مبارک، شب سعادت، یوم البدر کے عنوان سے، اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منقبتوں کے اعتبار سے آج کی شب کو شب بدر بھی کہتے ہیں، آج کی شب کو شب فرقان بھی کہتے ہیں، آج کی شب کو شب قربہ بھی کہتے ہیں، اور آج کی شب کو شب ثلاثت آلاف منقبت لعلی ابن ابی طالب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام برکتیں اور سعادتیں ماہ رمضان کے اس مبارک رات میں خدا نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تفسیر سورہ مائدہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی خدمت معظم میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام کی مناجات سے آج مناجات نمبر 8 کا کچھ اور حصہ، کل شروع کیا تھا مناجات الثامنہ کا ابتدائی حصہ، مناجات کا نام تھا مناجات المریدین، اور اس میں
سلسلہ کلام امام علیہ السلام نے اس مقام تک پہنچایا کہ جہاں انسان کو قریب ترین راستے کی طرف خدا سے دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا کہ ویسے تو راستہ تو ہمیں دکھا اپنی بارگاہ تک آنے کا، اور ان راستوں میں جو سب سے قریب ترین راستہ ہو تجھ تک پہنچنے کا، مالک وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پروردگار جو بعید ہے اسے قریب کر دے، جو مشکل ہے اسے آسان کر دے۔ خدا کے مرید ہونے میں خدا خود بھی مرید ہے، یہ اپنے مقام پر ہے، خدا بھی تو ارادہ کرتا ہے، لیکن خدا کا مرید ہونا اور ہے اور خدا کے بندوں کا مرید ہونا اور ہے۔ جب بندے مرید ہوں تو خدا مراد ہے، جب خدا مرید ہو تو پھر طہارت اہل بیت کا اعلان مراد ہوگا۔ ایک خدا مرید ہے، ایک بندے مرید ہے۔ تو ہمارے لیے امام علیہ السلام کا جملہ وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الَّذِينَ بِالْبِدَارِ إِلَيْكَ يُسَارِعُونَ الْحِقْنَا، پروردگار تو ہمیں ملحق کر دے، ہمیں ملا دے، ہمیں جوڑ دے، متصل کر دے اپنے ان بندوں کے ساتھ، بعبادک اپنے ان بندوں کے ساتھ، بالبدار الیک یسارعون جو تیری طرف سرعت کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ ویسے تو جلدی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ ایک مقولہ یا محاورہ مشہور ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ شاید یہ جملہ نامکمل ہے، یہ محاورہ ناتمام ہے۔ ہر کام جلدی کا شیطان کا نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کو مثال میں یوں لیا جائے کہ ایک طرف سے دعوت ہو تشییع جنازہ کی کہ مومن کی میت رکھی ہے، ایک طرف دعوت ہو کسی مومن کے ولیمہ نکاح کی، ایک طرف دعوت ہے تشییع جنازہ مومن کی، ایک طرف دعوت ہے کسی مومن کے ولیمہ نکاح کی۔ اب دونوں کے لیے جلدی کہاں کرنا ہے اور جلدی کے بغیر نارمل انداز سے کہاں شرکت کرنا؟ تو اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا کہ تشییع جنازہ کی طرف جلدی کرو کہ یہ آخرت کے لیے ہے، اور ولیمہ نکاح مومن کے لیے جلدی نہ کرو کہ یہ دنیا کے لیے ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جلدی کرنا شیطان کے مسائل سے منسلک کیا گیا۔ لیکن اگر خدا کی بارگاہ میں آنے کا مسئلہ ہو، تلاوت قرآن کا مسئلہ ہو، مومن کو سلام کرنے کا مسئلہ ہو، مومن کی امداد کرنے کا مسئلہ ہو، کسی کو راستہ بتانے کا مسئلہ ہو، راستے سے پڑا ہوا پتھر اٹھانے کا مسئلہ ہو، تو اس میں جلدی کرنا عقل مندی ہے نہ کہ بیوقوفی۔ اور اس لیے امام فرماتے ہیں پروردگار مجھے اپنے ان بندوں کے ساتھ ملا دے، اپنے ان بندوں کے ساتھ ملا دے جو تیری طرف سرعت کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ پروردگار مجھے اپنے ان بندوں کے ساتھ ملحق فرما دے۔ ان کی پہچان کیا ہے کہ ایک تو وہ جلدی کرتے ہیں تیری طرف سرعت کرنے میں، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ تیرے دروازے کو مسلسل دستک دیتے رہتے ہیں، تیرے دروازے کو مستقل دستک دیتے رہتے ہیں، دائماً یطرقون وبالباب، تیرے دروازے کو مستقل دستک دیتے رہتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ ان کی تیسری پہچان کیا ہے؟ ان کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَعْبُدُونَ، وہ دن اور رات دونوں میں تیری بندگی کیا کرتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ امام علیہ السلام نے یہ تین صفات بیان کی اپنی اس مناجات المریدین میں۔ اس کے بعد آخری جملہ اس مناجات کا فَكُن، پروردگار پس تو ہو جا، کن انیسی فی وحشتی، تو ہو جا میرا انیس، کب؟ میری وحشت کے درمیان، وحشت کے موقع پر۔ وحشت کسے کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو مشکل ترین وحشت ہے وہ وحشت قبر ہے،
اور یا انیس من لا انیس لہو، اے وہ انیس جس کا کوئی انیس نہ ہو اس کا بھی وہ انیس ہے۔ امام فرماتے فکن انیسی فی وحشتی، بہت غور کیجئے گا، چھوڑ کر چلے گئے مجھے میرے بیٹے، نہ آ سکا میرے ساتھ میرا کوئی عزیز میری قبر کے اندر، اس سے بڑی وحشت کیا ہوگی؟ مجھے سب نے لے جا کر ایک بہت تنگ و تاریک گڑھے میں بند کر دیا، ایسا گڑھا جس میں روشنی کے لیے کوئی سوراخ بھی باہر کی جانب باقی رکھا نہیں گیا۔ کیا وحشت ہے، اس کا دل لگتا نہ تھا اندھیرے میں، جو گھبراتا تھا تنہائی سے، اس کے لیے امام علیہ السلام نے مناجات میں پیغام دیا، خدا سے کہہ کے چلو فکن انیسی، میرے مالک میرا انیس میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیٹی نہیں ہے، شریک حیات نہیں ہے، میرے والدین نہیں ہیں، بہن اور بھائی نہیں ہیں، فکن انیسی، تو ہو جا میرا انیس فی وحشتی، جبکہ میرے وحشت کا زمانہ ہو مالک تو اس میں میرا انیس ہو جا۔ امام علیہ السلام نے پھر انسان کو متوجہ کیا، خدا سے کہو کہ ہو جا مقیلا اثرتی، میری لغزشوں میں مجھے سنبھالنے والا، وغافر ذلتی، میری خطاؤں کو معاف کر دینے والا، وقابل توبتی، اور تو ہو جا میری توبہ قبول کرنے والا، ومجیب دعوتی، اور تو ہو جا میری دعا پر جواب دینے والا، میری دعا کو قبول کرنے والا۔ پروردگار کی بارگاہ میں امام سید سجاد علیہ السلام خدا سے کتنا قریب کر کے انسان کو بتا رہے ہیں۔ آخری جملے اس مناجات المریدین کے، امام فرماتے ہیں پروردگار ولا تقطعنی، مجھے اپنے سے منقطع مت کرنا، ولا تقطعنی، مجھے اپنے سے جدا مت کرنا میرے پروردگار، ولا تبعدنی منک، اور مجھے اپنے آپ سے دور نہ کر دینا۔ پھر خاص جملہ استعمال کیا، یا نعیمی، یا نعیمی، و یا جنتی، یا دنیایا و آخرتی، یا ارحم الراحمین، اے پروردگار تو ہی میری نعمتوں کا عنوان ہے، تو ہی میری جنت ہے، تو ہی میری دنیا ہے، اور تو ہی میری آخرت ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میری کوئی نعمت نہیں، خدا ہی نعمت ہے۔ بہت غور کیجئے گا، یہ وہ منزل عرفان ہے کہ جہاں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر نعمت مل گئی تو خدا ملے نہ ملے، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، نعمت ملنا تھی نا وہ مل گئی، اب خدا ملے کہ نہ ملے۔ امام نے انسان کو اتنا بلند کیا کہ نعمت کو بھول جائے، خدا کو یاد رکھے، خدا تو ہی تو نعمت ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ یادگار ہے کہ پروردگار من وجدک، جس نے تجھے پا لیا، لم یفقد شیئا، اس نے پھر کوئی بھی شے کو فاقد نہیں کیا ہے، اس نے تجھے پا لیا۔ امام فرماتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہو کہ تو ہی میری نعمتوں کا مرکز ہے، نعمت تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ مجھے پانی نہیں چاہیے، خدا چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، خدا چاہیے، لباس نہیں چاہیے، خدا چاہیے، سانس لینے کے لیے فضا نہیں چاہیے، خدا چاہیے۔ جب خدا کو نعیم سمجھو گے تو ہر نعمت خدا کی بارگاہ سے تو ملتی ہے، اور اگر نعمت تلاش کرو گے تو بہت سے نعمتیں لینے والے نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ پروردگار تو ہی میری نعمتوں کا مرکز ہے، اور تو ہی میری جنت ہے، جنتی۔ اصل جنت کیا ہے؟ اصل جنت کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا، سوچتے تھے کبھی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مسئلہ، کیونکہ ماں وہ محبتوں کا مرکز ہے، شفقتوں کا عنوان ہے، الفتوں کا ذخیرہ ہے، مودتوں کا معیار ہے، کہ اگر انسان ماں کے دامن میں آ گیا تو گویا کہ جنت میں آ گیا۔ اگر ماں اولاد کے لیے جنت ہو سکتی ہے تو کیا خدا اپنے بندوں کے لیے جنت نہ ہوگا؟
کیسے ہیں؟ جو خدا سے جنت مانگ رہے ہیں، حالانکہ خدا خود جنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بہت سخت جملہ عرفان کی اعتبار سے، کہ خدا اگر آتش میں رکھے، خدا اگر آگ میں رکھے اور خدا رکھے تو آگ نہ رہے، جنت ہو جائے۔ اور اگر جنت ڈھونڈے انسان، بنائے اپنے ہاتھوں سے، خدا اسے قبول نہ کرے تو وہی مقام عبرت ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں تو میری جنت ہے اور تو میری دنیا ہے اور تو میری آخرت ہے، خدا ہی دنیا۔ اب جو کام کرنا ہے دنیا کا، خدا ہی دنیا اور خدا ہی آخرت ہے۔ یا ارحم الراحمین، صلوات پڑھے محمد وعلی۔ اس قدر بلند منزل، اتنا بلند کیا انسان کو امام علیہ السلام نے کہ خدا سے مناجات کرے اور پھر سب کچھ خدا کا نام لے کر، کہ وہ نعیم اور جنت اور دنیا اور آخرت اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اسی نے سورہ مبارکہ المائدہ میں انسان کو جو پیغامات دیے۔ کل ہماری گفتگو تھی خاص آیہ ولایت کے حوالے سے۔ آیہ ولایت پر ایک اعتراض جو کیا گیا، اعتراض یہ کیا گیا کہ مولائے کائنات، جو ہم جنہیں مولائے کائنات کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ تو ایسے نماز پڑھتے تھے کہ حالت نماز میں آپ کے پائے مبارک سے تیر کھینچ لیا جاتا تھا اور خبر نہیں ہوتی تھی۔ یہ انہی علی کی نماز کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہی علی ہیں کہ حالت نماز میں ایسے بے خبر ہو جاتے تھے کہ پاؤں سے تیر نکال لیا جائے اور خبر بھی نہ ہو؟ ایک طرف یہ بیان کرتے ہو، ایک طرف وہ کہتے ہو کہ ہاتھ کے دہانے ہاتھ کی چھوٹی انگلی بڑھا کر سائل کو خیرات عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں کیسے سمجھاؤ گے؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ پاؤں سے تیر کا نکالنا خود مولا کے بدن سے متعلق ہے، اور سائل کو عطا کرنا مولا کے بدن سے متعلق نہیں، مولا کے خدا سے متعلق ہے۔ علی اپنے آپ سے بے خبر ہوتے تھے، خدا سے بے خبر نہیں ہوتے تھے۔ اور سائل سائل خدا ہے، سائل علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ اور روایت نے بتا دیا، مانگو گے خدا کے گھر سے ملے گا علی کے دست مبارک سے۔ کسی مباح کام کو نماز کے دوران انجام دینا یہ مباح کام نہیں تھا مولا کا، دنیا سے متعلق کام نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید مولا نے انگوٹھی اس لیے اتار کے دی ہوگی، اشارہ کیا ہوگا کہ آیت اتر آئے گی، میری شان پڑھی جائے گی، العیاذ باللہ من ذالک۔ علی ابن ابی طالب اور ریا میرا مولا۔ تو اگر کافر کا گلا کاٹے تو اس وقت بھی اپنے جذبات کو تلوار کی دھار میں شامل نہ ہونے دے۔ بھلا جو جہاد اصغر میں ایسا احتیاط پسند ہو، وہ جہاد اکبر نماز میں کیا احتیاط چھوڑ دے گا؟ آیت تو بعد میں آئی ہے، عمل پہلے ہوا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ ایک اعتراض کا تتمہ تھا۔ ایک اعتراض اور ہے، وہ اعتراض یہ کہ آیت میں ولی کا لفظ استعمال ہوا تو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ سرپرست کے معنی میں ہے، جبکہ آیتیں اس سے پہلے اور بعد والی تو ولایت کو کسی اور معنی میں استعمال کر رہی ہیں۔ یعنی ولایت عہد، ولایت ارتباط اور دوستی کے معنی میں، اور بعد میں بھی ولایت کا لفظ استعمال ہوا اس آیت کے بعد بھی دوستی کے معنی میں، کہ اے صاحبان ایمان، تم کفار، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعد میں ایک اور آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہاری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر بھی دوست نہ بناؤ، وہاں پر بھی۔ تو بیچ میں ولایت میں دوستی کا ترجمہ نکال کر یہ سرپرستی کا ترجمہ کہاں سے رکھ دیا؟ جواب علماء نے یہ دیا کہ پورے قرآن میں ایسا بہت سے مقامات پہ ہوا کہ کچھ آیتیں غیر متعلق ہیں شروع میں، کچھ آیتیں غیر متعلق ہیں بعد میں،
اور درمیان میں خدا نے امامت کی بات کو بیان کیا ہے، جیسے کہ ابھی گزری سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی گوشت کا حلال ہونا اور حرام ہونا، درمیان میں بات آ گئی دین کا کامل اور تمام ہونا۔ جیسے وہاں ربط و ارتباط ما قبل و ما بعد سے نہ ہو تب بھی، اور پھر یہ بات ثابت ہے کہ ولی کے معنی اگر دوست کے ہوں تو پھر خدا خاص ان کا دوست ہے یا وہی لوگ دوست ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں؟ باقی مومنوں نے کیا قصور کیا ہے؟ سب کے لیے اللہ کی دوستی ہے، سب کے لیے اللہ کی قربت ہے، البتہ آیت ولایت سرپرستی اور اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال ہوئی۔ اس کے بعد اگلا اعتراض یہ کہ جی ولایت بالقوہ ہے، ولایت بالفعل کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں اگر علی کو ولی مان بھی لیں آپ کے کہنے پر کہ رسول خدا کے بعد بلا فصل علی ابن ابی طالب خدا کے ولی قرار پائیں، تو یہ جس زمانے میں آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت تو پیغمبر خود ولی ہیں، تو علی کی ولایت تو شروع بعد میں ہوگی۔ جواباً عرض یہ ہے کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں قرآن میں بھی اور روایتوں میں بھی کہ جہاں اپنے زمانے میں پیغمبر نے اپنا وارث قرار دیا، اپنے زمانے میں اپنے بھائی کو اپنا وصی قرار دیا، اپنا جانشین قرار دیا، جیسے اپنے زمانے میں بھائی قرار دیا، وصی قرار دیا، جانشین قرار دیا، ایسے خدا نے مصطفیٰ کے ساتھ علی کو مومنوں کا ولی قرار دیا۔ اس کے بعد دو اعتراض اور ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ بھلا زکوٰۃ اور علی کہاں ہو، تو زکوٰۃ دے سکتے نہ تھے، ان کے پاس اتنا مال کہاں تھا کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی زندگی میں مولا نے مال تو بہت کمایا، یہ لفظ ہیں تفسیر کے، مولا نے اپنی زندگی میں مال تو بہت کمایا۔ کتنا مال کمایا کہ 1000 غلام اللہ کی راہ میں خرید کر آزاد کیے، جبکہ اس زمانے میں ایک غلام کا خریدنا بڑا مشکل امر تھا۔ بہت کمایا، سب لٹا دیا، بڑی بڑی جنگوں میں مال غنیمت ملا، گھر تک پہنچتے پہنچتے اس کے بعد بھی ممکن ہے کوئی چھوٹا باغ ہو، چھوٹی زمین ہو، کہیں کوئی امام کا مزرعہ ہو اور اس کی زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو، اور امام علیہ السلام نے زکوٰۃ کے طور پر انگوٹھی کو عطا کیا ہو، تو علی کو غریب نہ کہنا، علی تو غریب نواز ہے۔ زکوٰۃ واجب پر جواب آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کی ایسی پراپرٹی رہی ہو جس پر امام نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہو، اگر امام زکوٰۃ ادا نہ کریں تو کیسے کہا جائے گا اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ؟ اے ائمہ اہل بیت، آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، پلٹ کے مخالف کہہ سکتا ہے تمہارے ائمہ نے زکوٰۃ دی کب ہے؟ زکوٰۃ دی ہے۔ اب رہا مسئلہ زکوٰۃ واجب یا زکوٰۃ مستحب۔ زکوٰۃ واجب ہو تو سال میں نصاب کا مسئلہ، زکوٰۃ مستحب ہو تو پھر ہر روز زکوٰۃ میرا مولا دیا کرتا تھا۔ پھر اعتراض پلٹ گیا، اب کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی انگوٹھی پہننا تو اسراف ہے۔ دیکھیے آپ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ مولا کے جو انگشت مبارک میں انگوٹھی تھی اتنی قیمتی تھی، لاکھوں درہم کی انگوٹھی تھی، حضرت سلیمان ابن داؤد کی حکومت کے خراج کے برابر، یا اس کے علاوہ بصرہ اور کوفے کہ بیت المال کے خراج کے برابر، یہ جملے آپ نے محبت میں کہہ تو دیے، سامنے سے جب اعتراض آ گیا کیا ولی خدا اتنی مہنگی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ کیا اسراف نہیں ہے؟ جواب جو علماء نے دیا یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے کہ انگوٹھی اتنی قیمتی تھی، نہ، یہ روایت ضعیف ہے کہ اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی قیمت انگشتر تھی۔ بات نسبت مولائے کائنات کی ہے، وہ اگر زمین سے خاک اٹھا کر بھی دے دیں
تو گوہر آبدار کی طرح سونے کی طرح مہنگا شمار کیا جائے، اس لیے کہ نسبت علی سے ہے۔ یہ مت دیکھو انگوٹھی کی کیا قیمت ہے، دیکھو کہ دست خدا دے رہا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے بھی اپنے مقام پر اور جواب دینے والے بھی اپنے مقام پر، کہ یہ روایت ہمارے یہاں کی معتبر روایت نہیں ہے کہ انگوٹھی اتنی قیمتی تھی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی قیمتی تھی۔ اس کی نالین اتنی قیمتی ہو، اس کی نالین اتنی قیمتی ہو کہ ابن عباس کہیں کہ بولا کیا قیمت ہوگی اس کی، مگر امام فرماتے ہیں اے ابن عباس، اگر قیام حق منظور نہ ہو تمہاری پیش کردہ حکومت اس جوتی سے بدتر ہے، جس کی جوتی حکومت کی قیمت سے زیادہ ہو۔ اگر اس کی انگشتری حضرت سلیمان کی حکومت کے خراج کے برابر ہو تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور اس کے بعد وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو آیت کا ترجمہ ہم نے کیا ولی کے معنی سرپرست، اس میں اگلی آیت نے اس کی وضاحت کر دی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اپنا ولی بنا لے، ومن وہ جو بنا لے اپنا ولی اللہ کو، اس کے رسول کو اور صاحبان ایمان مخصوص مولائے متقیان کو اپنا ولی بنا لے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس وہ ہو جاتا ہے اللہ کی جماعت میں اللہ کا گروہ۔ اور اللہ کا گروہ کون ہے؟ ہم الغالبون، اللہ کا گروہ تو غالب آ جانے والا ہے۔ اس میں دوستی کے معنی نہیں ہیں، اس میں سرپرستی کے معنی ہیں، اس میں طاقت کے معنی ہیں، کہ جو اللہ کی جماعت میں شامل کب ہوگا؟ اللہ کے حزب میں شامل کب؟ جبکہ اللہ کو ولی مانے، رسول کو ولی مانے اور صاحبان ایمان مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کو ولی مانے۔ آیت نمبر 56 کے بعد 57، یہ بات یاد دلا دی کہ آیت 55 سورہ المائدہ میں یہ تھی آیت ولایت، پھر آیت 56 پڑھی گئی، اس میں جو ولی بنا لے اس کا انجام بیان کیا گیا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیت 57، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے صاحبان ایمان لا تتخذوا، مت بنانا ان کو دوست کہ جو بناتے ہیں تمہارے دین کا مذاق اور کھیل کھلونا، ہزوا ولعبا۔ ایک ہے ہزو، ہزون قفلن کے وزن پر، اس کا مطلب اس طرح کی بات کرنا، مذاق اڑانا، سامنے دین کا ایسی حرکتیں کرنا جس سے سامنے والے کی عزت کو کم کیا جائے۔ واللعبا، لعب کسے کہتے ہیں؟ لعب کہتے ہیں بے مقصد، اس میں کوئی مقصد نہ ہو اس کام کو انجام دینا۔ اس لیے بچوں کے کھیلنے کو لعب کہا جاتا ہے کہ بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی مقصد کار فرما نہیں ہوتا۔ ہزوا واللعبا من الذین اوتوا الکتاب، کن میں سے؟ کہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے اس سے دوستی مت کرنا۔ والکفار اولیاء، اور نہ کافروں سے دوستی کرنا، خبردار، نہ کافروں سے دوستی کرنا اور نہ ان سے دوستی کرنا جو اہل کتاب میں تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں رفا اور سوید نامی شخص مشرکین مکہ سے مسلمان ہوئے تھے اور پھر منافقین میں شامل ہو گئے، دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ترجمہ ڈرو کہا گیا۔ کیا کیا جائے؟ کچھ تقوی کا ترجمہ زبان پر ایسے آ کر بیٹھ گیا ہے کہ سوائے ڈرو کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا خیال کرو، اللہ کی رعایت کرو۔ واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت 58، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم ندا دیتے ہو،
آج جمعے کا دن تھا، مجھے صحیح یاد ہے نا؟ میں نے اس لیے آپ کو شریک کیا کہ اگر سورہ جمعہ کی تلاوت پڑھی ہو، یعنی تلاوت کی ہو یا تلاوت سنی ہو، ہمارے یہاں تو اگر کوئی سورہ جمعہ نہ پڑھے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کو شاید سورہ جمعہ یاد نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہے، ہمیں تو وہاں پڑھنا ہی پڑتا ہے، چاہے لوگ کے اعتراضات کے جوابات سے بچنے کے لیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ایسے الفاظ، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں پکارا جائے نماز کی طرف۔ اب آئیے، یہ ایک آیت ہے اذان کے بارے میں، سورہ مائدہ میں آپ نے غور کیا کہ دین کا مسئلہ بھی آیا، اتمام نعمت کی بات بھی آئی، اس میں وضو، غسل اور تیمم کی بات بھی آئی، اور اس میں اب آگے چل کر یہاں خدا نے اذان کا مسئلہ بیان کیا۔ کیسے کیسے روایتیں بیان کر دی گئیں کہ اللہ کا رسول نے مشورہ کیا لوگوں سے کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیونکہ عیسائی یا یہودی اپنے افراد کو جمع کرنے کے لیے ناقوس بجاتے تھے، تو کیا ناقوس بجاتے ہیں یا بعض دوسرے افراد اپنے مسالک کے اعتبار سے آگ روشن کرتے تھے کہ آگ روشن کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اب عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں عبداللہ ابن زید اور عمر ابن خطاب دونوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ان کو آ کر کسی نے کہا کہ تم اذان کہو نماز کے بلانے کے لیے، اور ان دونوں نے اذان سکھائی تو اذان شروع ہو گئی۔ ماشاءاللہ، کیا رسول خدا ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے مشورہ لے کر یہ کام کیا کرتے تھے؟ پھر تو دین کا اللہ ہی نگہبان ہے۔ اگر ادھر ادھر سے پیغمبر نے لے کر دین بیان کیا ہو پھر تو اللہ ہی دین کا نگہبان ہے۔ بات بڑی آسان سی ہے، روایات اہل بیت کے اعتبار سے کہ سرکار کا سر مولائے کائنات کی آغوش میں ہے، اللہ کے رسول کا سر مبارک مولا کے زانو پہ ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، وہی کی کیفیت ہے۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا تھا کہ آغوش علی کی ہوتی تھی، سر نبی کا ہوتا تھا، وہی خدا کی ہوتی تھی، اور یہ تینوں مل کر سلسلہ مکمل کیا کرتے ہوں گے۔ خدا بھیجتا تھا، نبی سنتا تھا، علی گواہ بنتا تھا، اور اسی منزل پر گواہی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جب وحی مکمل ہو گئی اپنی آنکھیں کھول کے فرمایا کہ یا علی، آپ نے سنا کہ جبرائیل کیا کر رہے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جبرائیل کی آواز کو سنا ہے کہ وہ اذان اقامت بیان کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یا علی، آپ نے اذان کو یاد کر لیا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے یاد کر لیا ہے۔ پیغمبر پر جبرائیل آئے، علی نے سنا اور اذان کو یاد کر لیا۔ چونکہ علی نے سنا اور اذان کو یاد کر لیا تو اب کوئی تو چاہیے تھا جو خود سے اذان کی طرف منسوب کیا جاتا۔ تو علی علیہ السلام نے سنا، اذان کو یاد کیا۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ بلال کو بلاؤ، بلال کی آواز بڑی خوبصورت ہے اور اس کو اذان کی تعلیم دو۔ تو پہلی اذان کی تعلیم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو عطا فرمائی، اور بلال نے پہلی اذان دی ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم آواز دیتے ہو نماز کے لیے، پکارتے ہو۔ اور اب بہت سارے فضائل ہیں اذان کے بارے میں۔ جب کبھی گھر میں نحوست، اب لفظ نحوست کی تشریح الگ موضوع ہو جائے گا، جب کبھی گھر میں نحوست محسوس ہو تو گھر میں اذان کے وقت بآواز بلند اذان دینی چاہیے۔ جب کبھی نماز کے علاوہ مشکل گھڑی ہو، زلزلہ ہو، آندھی ہو،
طوفان ہو تو اذان دینی چاہیے، جب کبھی گھر میں خدا کی طرف سے کوئی نعمت یا رحمت کی آمد ہو تو داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینی چاہیے، جب کبھی بچہ کہنا ماننے سے انکار کر دے جبکہ آپ اس کی تربیت میں حق بجانب ہوں تو اذان و اقامت کو دہرانا چاہیے، جب کبھی انسان اپنے لیے وسعت رزق طلب کرنا چاہے تو اذان دیا کرے۔ لازم نہیں ہے کہ اذان مائک پر دی جائے، لازم نہیں ہے کہ اذان سب سنیں آپ کو مؤذن کہیں، نہیں، کھڑے ہو جائیے، آپ اپنے لحاظ سے اذان کہیے کہ جو اذان دیتا ہے قیامت میں خدا اس کو اتنا بلند کرے گا کہ سب کے سر پست ہوں گے، اذان دینے والے کا سر بلند ہوگا۔ جو خدا کی آواز، خدا کے لیے آواز کو بلند کرے، قیامت میں خدا اس کے خط کو بلند، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب یہاں میں ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ بہرحال لوگ سمجھتے شاید اب ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھ رہے تھے اکیلے۔ اگر آپ اس طرح مسجد میں آئے ہیں کہ جماعت منعقد ہو رہی ہے تو جماعت کی اذان آپ کے لیے کفایت کرتی ہے، جماعت کی اقامت آپ کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اب آپ کو اپنی اذان نہیں دینا، اب آپ کو اپنی اقامت نہیں کہنا، جو جماعت کے لیے کہے گی وہ کافی ہے۔ کبھی ایسے آپ داخل ہو گئے، جماعت کی نماز تو مکمل ہو گئی، البتہ صفیں منتشر نہیں ہوئیں، ابھی لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی آپ اپنی اذان و اقامت کہے بغیر اپنی نماز کو شروع کر سکتے ہیں احترام جماعت کے اعتبار سے۔ البتہ اگر مسجد میں کوئی نہیں ہے یا صفیں منتشر ہو گئیں، لوگ الگ الگ جا کے بیٹھ گئے، اب آپ نے نماز پڑھنا ہے تو اذان بھی کہیے اور اقامت بھی کہیے۔ اذان بھی مستحب ہے اور اقامت مستحب مؤکدہ ہے۔ البتہ ذرا سا خیال کریں، لوگ تو میں نے محسوس کیا صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انہیں کس طرح تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے کہ تسلسل واقع ہو جائے۔ صف اول کا سلسلہ با سلسلہ، نمازی با نمازی، مکبر، اقامت کہنے والا، امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہونے والے شخص کو مکبر کہتے ہیں، جو تکبیر کہتا ہے۔ اس کے سیدھے ہاتھ پر، اس کے الٹے ہاتھ پر ایک کے بعد ایک کنیکشن ملتا جائے اور تکبیر کہتے جائیں، اتنا لیٹ نہ کریں۔ آپ کو جتنی دعائیں پڑھنا ہے پہلے ہی پڑھ لیجئے، اتنا لیٹ نہ کریں کہ باقی جماعت کے لوگ آپ کے انتظار میں رہ جائیں اور آپ بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اتنا آہستہ کہ آپ کو بھی آواز نہیں آتی۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ تکبیر بلند آواز سے کہے، اللہ اکبر، اس طرح سے آواز کو بلند کرے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اس نے اپنی نماز شروع کر دی، کم از کم وہ تو سن لے جو ساتھ میں کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے تکبیر کہہ لی ہے تو اب وہ تکبیر کہے۔ صف اول کا مسئلہ ہے، باقی صفوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پہلی صف میں رابطہ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ہے، باقی صفیں متصل ہو سکتی ہیں امام جماعت اور مکبر کے تکبیر کہے جانے کے بعد۔ البتہ ذرا سا اگر انتظار کر لیں کہ پہلی صف تکبیر مکمل کر لے تو زیادہ بہتر اور احتیاط کے قریب ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، بہرحال اذان کی بات شروع ہوئی اور ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ تکبیر تک۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تمام مسلمانوں کو تو اتخذوها، وہ اڑاتے ہیں مذاق تمہاری اذان کا اور نماز کا، ہزوا ولعبا، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، تمہاری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا اذان دے رہے ہو، کیا نماز پڑھ رہے ہو۔ حالانکہ غیر مسلم افراد سے اگر اذان کے بارے میں سوال کیا جائے تو آج بھی کہتے ہیں کہ جتنا سکون اذان کو سن کے ملتا ہے اتنا کوئی اور ذکر سن کے نہیں ملتا، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلسل جو کلمہ سنائی دے رہا ہے
زمین کی حرکت کے اعتبار سے وقت مختلف ہوتے ہوتے ہر ایک جگہ کی اذان کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہ ملے گا کہ منٹ ہو خدا کی اذان نہ ہو۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اور حبیب آپ کہیے کہ اے اہل کتاب یہود و نصارہ، هل تنقمون منا، کیا تم ہم پر اعتراض کرتے ہو؟ نقمت سے نکلا ہوا لفظ ہے، کیا تم اعتراض کرتے ہو؟ کیا تم برا مناتے ہو؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے آخر؟ الا ان آمنا باللہ، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں، وما انزل الینا، اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو ان ایمان لانے کی کیفیت میں ہم سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے بگاڑا کیا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، بے شک کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اکثر کہہ کر خدا نے اہل کتاب کی اقلیت کو الگ کر دیا کہ اہل کتاب میں چھوٹا طبقہ ہی صحیح مگر ہے جو ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی طبقے کے اعتبار سے خدا نے اکثر استعمال کیا۔ البتہ اس کے ذیل میں روایت موجود ہے کہ آئے تھے لوگ جمع ہو کر، یہود خاص طور سے آئے تھے، اور آنے کے بعد کہنے لگے آپ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اے پیغمبر، اپنے آپ کو کہنے والے عبداللہ کے لال، یہ تو بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا، میرا عقیدہ ہے آدم کے بارے میں، جناب ابراہیم کے بارے میں، اسحاق اور اسماعیل کے بارے میں، یعقوب کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، اور جب عیسیٰ کا نام لیا تو یہود کو برا لگ گیا، کہتے ہم تو عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہ آپ نے عیسیٰ کو ملا کر اچھا نہیں کیا۔ اس پر آیت آئی ہے، کیا تم ناراض ہم سے اس لیے ہوتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو نازل کیا گیا اس پر، ہم پر اور ہم سے پہلے؟ اس کے بعد اگلا جملہ وَقُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، حبیب کہیے ان سے کیا میں تمہیں خبر نہ کر دوں کہ کون ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ سزا پانے والا ہے عمل شر کی بنیاد پر؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم برا کر رہے ہیں ایمان لا کر عیسیٰ پر تمام انبیاء کو ملاتے ہوئے، یا تم خود؟ کون ہے وہ شخص من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور اللہ اس پر غضبناک ہوا۔ یہ کون ہے؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ نے ان کے شکلیں مسخ کی، ان کی قوم میں سے قردہ، ان میں سے یعنی ان کی قوم میں سے بنا دیا بندر اور بنا دیا سور۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور جو سرکش لوگوں کی پرستش اور بندگی کیا کرتے ہیں۔ اولئک شر مکانا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہی ہیں جن کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر اعتراض کرنے کی بات ہے تو اعتراض کس پہ کیا جائے؟ جو اسلام لائے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ، یا وہ کہ جن کی نسلوں میں خدا نے بندر بنا دیے تھے، سور بنا دیے تھے، جو سرکش بادشاہوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت کہتی وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آ گئے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، وہ آتے ہیں ایمان لے کر مگر ساتھ میں کفر کو لے کر آتے ہیں۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب اسلام کو چھوڑتے ہیں تو کفر ساتھ دے جاتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آئے بھی کفر کے ساتھ ہیں اور جب اسلام کو چھوڑا تو گئے بھی کفر کے ساتھ، یعنی نہ ایمان دلوں میں آیا نہ ایمان کو لے کر جا سکے۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جن باتوں کو تم اندر چھپاتے ہو نفاق کے نام سے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپ دیکھتے ہیں حبیب ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سبقت کرتے ہیں اسم والعدوان۔ اسم کہتے ہیں کفر کو،
اسم کہتے ہیں گناہ کو، ایسا گناہ جو انسان کی اپنی ذات کی حد تک رہ جائے۔ عدوان کہتے ہیں ایسے گناہ کو جس کا اثر دوسرے انسان تک پہنچے۔ کسی کو غیبت سنائی ہے تو غیبت خود کرنا اسم ہے، کسی کو سنانا عدوان ہے، خود برا کھانا اسم ہے، کسی کو حرام کھلانا عدوان ہے، خود غنا سننا اسم ہے، کسی کو غنا سنانا عدوان ہے۔ اور اے حبیب، ہم آپ کو خبر نہ دیں ان کے بارے میں کہ جو ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی کر رہے ہیں گناہوں کے معاملات میں، وہ اکلہم السحت، اور کھاتے ہیں حرام کو۔ لبئس ما کانوا یعملون، کتنا برا کام کرتے ہیں وہ، اسے انجام دے رہے ہیں۔ یعملون، مسلسل کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، کیوں منع نہیں کرتے؟ لولا ینہاہم، کیوں منع نہیں کرتے ان کو ان کے علماء؟ الاحبار والربانیون، یہ ربانی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ربانی کہتے ہیں یہودی علماء کو، اور الاحبار کہتے ہیں عیسائی علماء کو۔ یہ ایک اصطلاح کے طور پر رائج رہا اہل کتاب میں۔ ان کے علماء مراد لیے گئے کہ جو جانتے، خاموش رہتے تھے، برائی ہوتی تھی بولتے نہیں تھے۔ اگر خاموش رہیں تو اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ عذاب امت پر آیا گناہوں کی بنیاد پر، اور علماء پر آیا خاموش رہنے کی بنیاد پر۔ اسی انداز سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان موجود۔ جب علماء نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں تو وہ بھی عذاب میں شامل ہو جاتے ہیں، ان پر بھی خدا کی لعنت ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داریاں بہت سخت ہیں۔ ایک عام انسان گناہ کرتا ہے تو نہ جانتے ہوئے گناہ کرتا ہے، اور علماء خاموش رہتے ہیں تو جانتے ہوئے خاموش رہتے ہیں۔ بڑا فرق ہے دونوں میں، اس لیے استعمال کیا عام انسانوں کے لیے لبئس ما کانوا یعملون، اور علماء کے لیے استعمال کیا لبئس ما کانوا یصنعون۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، کہ سنتے ہیں برائی کو، دیکھتے ہیں برائی ہوتے ہوئے، مگر مصلحتاً خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت شروع ہو رہی ہے، ذرا سی مشکل آیت ہے، اور یہیں سے مجھے جانا ہے پھر لیلۃ القربہ کی طرف۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ مغلولہ کا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا کہ زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ غالباً مغلول ایسی بندش کو کہتے ہیں اس میں زنجیر استعمال کی گئی ہو، ورنہ عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور خدا جواب میں کیا کہتا؟ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور خدا نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اس بہتان اور اس کفریہ جملے کی بنیاد پر۔ آئیے تلاش کرتے ہیں پس منظر آیت میں ایسا کب ہوا کہ یہودیوں نے خدا کے ہاتھ بندھنے کی بات کی ہو۔ یہ جب یہودی بڑے طاقتور تھے، یہودی گورنمنٹس کب رہی ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زمانے کو حکومت کو یہودیوں کا زمانے حکومت بھی کہا جاتا، اور نبی تھے اللہ کے، ان کے زمانے کے یہودی جو مسلمان اس زمانے کے۔ اس کے بعد ان کا زور اور طاقت کا زمانہ جناب سلیمان ابن داؤد کا زمانہ، انبیاء کا زمانہ، تو ان کے ماننے والے جو اپنے آپ کو بعد میں یہودی کہتے تھے، اور تمام تر یہودیوں میں سب سے طاقتور زمانہ یہ دو زمانے تھے۔ اس کے بعد ان کی گورنمنٹ نہیں بنی، البتہ خیبر، فدق اور مدینہ، خیبر، فدق اور مدینہ، یہ تینوں مقامات پر یہودی بڑے مضبوط تھے، اتنے مضبوط تھے کہ ان کے قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ تمام کے تمام چھائے ہوئے تھے۔ اب کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے مضبوط تھے
کہ کفار مکہ بھی ان کی مدد چاہتے تھے اسلام کے خلاف. تو سرزمین عرب پر سب سے مضبوط علاقہ طاقت اور قدرت کے اعتبار سے یہود کے پاس تھا. اور جب اسلام نے اپنا بہترین پیغام پہنچایا اور یہودیوں سے فدق ہاتھ سے گیا، خیبر ہاتھ سے گیا اور مدینہ چھوڑنا پڑا، تو یہ ان کے بعض افراد کا جملہ ہے. یہ ان کے بعض افراد کا جملہ جو کہتے تھے خدا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، خدا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم پر رحم و کرم نہیں کیا، ہم سے زمینیں چھین لی گئیں، ہم سے علاقے چھین لیے گئے، تو خدا کنجوسی کر بیٹھا. اعوذ باللہ من ذالک. اس نے ہمیں دیا نہیں. جب تک دے رہا تھا خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور جب دینا بند کر دیا تو خدا کے ہاتھ بند گئے. یہ سمجھانے کے لیے ہے. کیا کروں؟ لفظ کا ترجمہ یداہو پر یہی تو ہوگا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. البتہ خدا نے جو جواب دیا ہے غلت ایدیہم، یہ مت سمجھیے گا کہ خدا نے کوئی وہ کیفیت میں جواب دیا کہ تو مجھے برا کہ میں تجھ کو برا کہوں. ایسا نہیں ہے. غلت ایدیہم. آئیے اس کو آسان کرتے ہیں. پھر کیسا ہے؟ میں نے اگر آپ کو یہ گلاس پانی کا پیش کرنا ہے تو میں گلاس پانی کا آپ کو پیش کر سکتا نہیں جب تک کہ آپ ہاتھ بڑھا کر لینے پہ تیار نہ ہوں. اگر آپ خود ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تو دینے والے کے ہاتھ کھلے ہوئے بھی ہوں تو دینے والا دے کیسے سکتا ہے جب تک کہ لینے والے کے ہاتھ کھلے ہوئے نہ ہوں. تو غلت ایدیہم، خدا کہتا ہے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ تم نے ہی رحمت خدا سے اپنے ہاتھ باندھ لیے. غلت ایدیہم، تم نے اپنے ہاتھ خود باندھ لیے ہیں. وَاللُّعِنُ بِمَا قَالُوا، تم خدا کو کنجوس کہتے ہو تو خدا تم کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا. اس کے بعد اگلا جملہ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. خدا کے ہاتھ نہیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے ید کے 5 معنی ہیں. ید کا ایک معنی ہاتھ ہے، ایک معنی قدرت ہے، ایک معنی طاقت ہے، ایک معنی نعمت ہے، ایک معنی حکومت ہے. خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی خدا وسعت عطا کرنے والا ہے. خدا کنجوس نہیں ہے، خدا بخیل نہیں ہے، خدا کریموں کا پروردگار ہے. بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اور وہ جانتا ہے اسے کیسے خرچ کرنا ہے، وہ جانتا ہے کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اس لیے ان کا بند کیا گیا حساب کتاب کہ ان میں کفر بڑھ رہا تھا، طغیان بڑھ رہا تھا. جتنا جتنا خدا نے ان کو خیبر کی زمینوں میں زراعت دی، فدق میں ان کو فائدے دیے، مدینے میں ان کو اختیار دیا، ان کا کفر بڑھتا گیا، طغیان بڑھتا گیا، یہاں تک کہ محمد تیرے مقابلے پر آ گئے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور خدا کہتا ہے ہم نے یہودیوں کے درمیان عداوت اور بغض کو رکھ دیا ہے. یہودیوں کے درمیان عداوت اور بغض کو. اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بڑا سخت جملہ ہے. کب تک کے لیے؟ کیا قیامت کے دن تک کے لیے. البتہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے یہاں سے کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہودیوں کے آج کے مسائل کیا، کون کون سے قبائل ہیں جو آپس میں دست و گریبہ. یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے واقعات تو پرانے ہیں. خدا کہتا ہے اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب ایک سوال پیدا ہو، کیا قیامت تک یہودی رہیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو قیامت تک رہے گا اس کی بات کیجئے نا. جو قیامت تک رہنے والا ہی نہیں ہے اس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو قیامت تک یہودیوں نے رہنا ہے تو بات کی جا رہی ہے کہ قیامت تک ان میں عداوت رہے گی، آپس میں بغض رہے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو روایت کہتی ہیں قیامت تک رہیں گے، البتہ ان کے پاس کوئی زور نہ ہوگا، کوئی کاروباری کیفیت ان کے اختیار میں نہیں ہوگی. بہت غور کیجئے گا، آج یہودی تھوڑے سے ہو کر بھی پوری دنیا کی تقریباً کاروباری سیاست کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے،
امام زمانہ کے ظہور کے موقع پر یہودی رہیں گے مگر ان میں کوئی طاقت نہ ہوگی، کوئی صلاحیت نہ ہوگی، کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اگر یہودی نہ رہنے ہوتے تو امام زمانہ کی شہادت کا عنوان مکمل کیسے ہوتا؟ رہیں گے قیامت تک، لیکن رہیں گے عداوت کے ساتھ اور بغض کے ساتھ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ جنگ کے لیے آگ روشن کرتے تھے خدا، ان کی اس آگ کو جو تمہارے خلاف روشن کرتے تھے خدا بجھا دیا کرتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور خدا فساد پیدا کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہی نہیں۔ اور اب آخری جملے ہیں آیتوں کے سلسلے کے۔ اب اگر اہل کتاب چاہتے ہیں، یعنی یہود چاہتے ہیں کہ ان پر واپس سے وہ نعمتیں، وہ بنی اسرائیل کے کھانے آنا شروع ہو جائیں، تمام چیزیں ان کو دوبارہ مل جائیں، تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو خدا کہتا ہے ہم ان کے گناہوں کو دھو دیں گے۔ وَلَا أَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ان کو اپنی جنت نعیم میں داخل کر دیں گے اگر یہ ایمان لے آئیں۔ وہ جملہ بڑا پرانا آپ کی خدمت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا تھا کہ آپ جاتے ہیں کوہ طور پہ خدا سے ملاقات کے لیے، تو اس سے کہیں اب تو بہت پرانی ہو گئی آدم والی بات، اب تو بخش دے، اب تو معاملہ رفع دفع کر دے، بہت پرانی ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ شیطان کی بات خدا کو کیا سنائیں، خاموش رہے، کوہ طور پہ پہنچ کے مناجات کی ہے۔ خدا کہتا ہے موسیٰ تم نے امانت نہیں پہنچائی، تم سے کسی نے کچھ کہا تھا۔ موسیٰ عرض کرتے پروردگار مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں ابلیس کی بات تیرے سامنے کیا بیان کروں۔ خدا فرماتا ہے موسیٰ جا کر کہنا کہ رب کہتا ہے کہ ہاں ہم تیار ہیں بخشنے کے لیے، مگر جو اس دن سجدہ چھوڑا تھا آج کر لے، آدم کی قبر پر ہی کر لے، بخش دیں۔ تو جیسے شیطان بخشا جا سکتا ہے تو یہود بھی بخشے جا سکتے ہیں، شرط یہ کہ ایمان لے آئیں اور متقی ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اگر یہ واقعاً اپنے درمیان توریت کو قائم رکھتے یہود اور انجیل کو بھی قائم رکھتے یہود، کہ انجیل بھی تمام کے لیے تھی نہ کہ خالی عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے کتاب خدا تھی، توریت کو بھی قائم رکھتے، انجیل پر بھی ایمان لاتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، اور اس قرآن پر بھی ایمان لاتے جو ان کی طرف سے ان کے پروردگار پر نازل کیا گیا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم انہیں اتنا عطا کرتے کہ اوپر سے پاؤں تک نعمتوں سے بھر دیتے۔ یہ جملہ استعمال ہوا ہے لَأَكَلُوا، یہ اتنا نعمت میں ہوتے کہ کھاتے سر پر سے بھی اور کھاتے پاؤں کے پاس سے بھی، یعنی آسمان سے بھی نعمتیں ہی اترتی اور زمین سے بھی نعمتیں ہی نکلتی۔ اگر یہ لوگ توریت اور انجیل کو اپنے درمیان اور قرآن کو قائم رکھتے۔ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے تھوڑا سا گروہ وہ ہے کہ جو اعتدال پسند ہے، ایمان لا سکتا ہے، اکثر وہ ہیں جو برے اعمال کو انجام دینے والے ہیں۔ آیت تو یہاں مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ کل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل پر بات پہنچے گی۔ آج ہم نے اس سے پہلے یہ بات مکمل کر دی کہ نعمتیں کب ہیں، جبکہ انسان تمام کتاب ہائے خدا پر ایمان لائے۔ تو کہتے ہیں کبھی کبھار اتنا مجھے دیا کہ سر سے پاؤں تک بھر دیا ہے، تو خدا اتنا ہی دے گا۔ لیکن آج کل تو مومن پریشان ہے، خدا دیتا کب؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر بڑا مکان نہیں ہے
اونچی دکان نہیں ہے، ہاں عمدہ کھانے نہیں ہیں، لباس نہیں ہے، تو خدا نے دیا ہی کیا ہے؟ کیا دیا خدا نے؟ یہ کیا دیا پر جو دیا کی عنوان کی بات ہے وہ انشاءاللہ مولا کے باب میں آنے والی ہے۔ البتہ ابھی چلیں کیا دیا؟ آج کی رات میں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ یعنی آج عالم اسلام اس بات کا احساس نہیں کر رہا کہ یہ رات وہ رات ہے۔ اگر یہ رات نہ ہوتی اسلام کی صبح کبھی نہ ہوتی۔ یہ رات بدر کی رات، اور بدر اسلام کی وہ پہلی دفاعی جنگ ہے، جنگ نہیں دفاعی جنگ ہے، لشکر کفار سے وہ مقابلہ ہے۔ تفصیلات اپنے مقام پر کس طرح اس کے لیے تاریخ کے مختلف انداز پیش کیے گئے، البتہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 سپاہیوں کے ساتھ پہنچے ہیں بدر کے علاقے۔ بدر بن قریش نام تھا اس کا، جس نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں اس راستے میں اس علاقے میں کنواں اپنے ہاتھ سے کھودا تھا، اس لیے اس کا نام ہو گیا بدر۔ بدر بن قریش نامی شخص نے کنواں بنایا تھا، اور اسی مقام پر جنگ بدر واقع ہوئی، جس کو بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ آج کی رات کہتے ہیں اللہ کا رسول ماہ رمضان میں نکلے ہیں، ماہ رمضان کی 8 تاریخ کو نکلے، 8 رمضان کو نکل گئے، تو روزے تو قصر ہو گئے۔ پھر جب آپ نے ٹریول کیا تو روزے قصر ہو گئے۔ کیا کوئی جہاد ایسا بھی ہے جس کی بنیاد پر روزے قصر کر دیے جائیں؟ اعتراض کرنے والے یہاں بھی اعتراض لے کر آ گئے کہ پیغمبر روزے چھوڑ کر جہاد کو چلے تھے۔ یہ جہاد نہیں ہے، عظمت اسلام کی نشانی بن گیا، روزے کی بقا کا سہارا بن گیا۔ اگر یہ جہاد نہ ہوتا، آج روزہ نہ ہوتا۔ جہاد کون سا؟ بدر کے موقع پر اور میدان بدر۔ تمام باتیں آپ کے علم میں کہ کیا کیفیت ہے، سارے لوگ ساتھ ساتھ چلے ہیں، مگر ان میں ایک کم سن نوجوان بھی ہے جس کی عمر 17 برس کی ہے، اور یہ اتفاق شاید لگتا ہے مجھے کہ رمضان کی 17 تاریخ اور 17 برس کا عمر کا مسئلہ اس کا کہ جو نوجوان ہے، کم سن ہے، اس کی پہلی وہ ہتھیاروں کی کیفیت آزمائش ہے، وہ پہلی جنگ مولا کی جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اور باقی ابو عبیدہ ہوں یا حضرت حمزہ ہوں اور بزرگ ہوں، تلوار چلایا کرتے ہوں گے، بڑے تھے۔ یہ تو 17 سال کا جوان ہے۔ جب اس نے تلوار چلائی ہے تو 35 یا 36 افراد تھے ایک طرف اور 36 ایک طرف تھے، باقی سارے لشکر نے مل کر جو کارنامہ کیا وہ اکیلا ذات علی ابن ابی طالب نے بدر کے میدان میں کیا، اکیلا مولا نے کیا ہے۔ اور وہ اس کے علاوہ ہے جو باقیوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا وہ الگ ہے، جو آپ کے حصے میں کافر آئے تھے ان پر جو ہاتھ صاف کیا وہ 36 ہیں، اور جو باقیوں کے ساتھ امام نے ہاتھ بٹایا ہے وہ الگ موضوعات میں شامل ہے۔ تو بدر لشکر اسلام فتح مند ہوا، اور خدا نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، تو مدد کر رہے اللہ اور شکل ہو ولی اللہ، یہ تلوار علی کی ہو، نام خدا کی مدد کا ہو۔ تو آج بھی اگر کوئی خدا کی مدد چاہتا ہے تو خدا کی مدد کسی ملک سے نہیں ملتی، خدا کی مدد ملتی ہے تو ولایت کے ملک سے ملتی ہے۔ کہ وہ علی علیہ السلام میدان میں ہیں، اور جنگ بدر ایک تاریخی جنگ ہے۔ اصحاب بدر، شہدائے بدر، ایک عظیم ترین منزلت ہے تمام اصحاب کی، جو جنگ بدر میں اللہ کے رسول کے ساتھ شامل رہے۔ البتہ کہتے ہیں بدر کی رات ہے، یعنی یہ رات، اور اس رات میں اللہ کے رسول کو پیاس لگی ہے، رات کا وقت ہے اور اللہ کے رسول کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان یہ اعلان کیا
کہ آپ میں سے کوئی ہے جو کنویں سے مجھے پانی لا کر پلا دے؟ کچھ نہیں کرنا، صرف کرنا کیا ہے کہ کنویں سے پانی نکال کر لانا ہے اور اللہ کے رسول کو پلانا ہے۔ سب خاموش بیٹھے رہے، سب خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ مولا کائنات اٹھے اور اٹھ کر مشکیزے کو لیا، قربہ یعنی مشکیزہ، اس کو لے کر چلے، اور رات کا وقت اندھیرا، ساتھ میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ بات یاد دلا دوں، اگر میں آپ سے ابھی پانی مانگوں تو یہ پانی یہاں موجود بھی ہے، سامنے پانی رکھا ہوا اندر بھی ہوگا، روشنی موجود ہے، آپ جا سکتے ہیں، لے کر آ سکتے ہیں، بڑا آسان سا کام ہے۔ لیکن بدر اور بدر کی رات کی تاریکی، اور اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، اور بدر کے کنویں سے پانی نکالنا ایک مشکل ترین امر ہے رات کے وقت میں۔ مولا چلے اور بدر کے کنویں پر پہنچے، اور آپ نے جب دیکھا تو ایک اور مسئلہ مشکل تھا کہ رسی نہیں تھی جس سے ڈول باندھ کر اندر سے کھینچ کے پانی نکال لیا جائے۔ مولا بدر کے کنویں کے اندر اتر گئے، بدر کے کنویں کے اندر خود اتر گئے، جہاں تک پانی تھا اندر وہاں تک آپ اترے، پانی کو لیا مشک میں، اور پھر مشک کو ٹانگا اپنے دوش مبارک پر، پھر باہر نکلے۔ یا رسول اللہ، آپ جبرائیل کو فرماتے پانی لے آتا، آپ کسی فرشتے کو بولتے، میکائیل کو بولتے، اسرافیل کو بولتے، پانی آ جاتا، آپ نے اصحاب میں کیوں پانی کا سوال کیا؟ کہ فرشتہ تو لا کر پلا سکتا ہے، دیکھنا یہ کہ ان میں کون ہے جو میرا ساقی بنے۔ رسول سب کے ساقی، رسول روز قیامت سب کے ساقی، اور جو مصطفیٰ کا ساقی ہو اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ بدر کی رات نے پیغام دیا ہے، نکال کر پانی چلے۔ اب کہتے ہیں کہ سواری پر سوار ہو کے چلے، اونٹ پر، یا پیدل چلے۔ اتنی شدید ہوا کا جھونکا آیا کہ امام مشکیزے کو روک کر زمین پر لیٹ گئے یا زمین پر بیٹھ گئے کہ ہوا کا جھونکا اتنا شدید تھا۔ ایک بار ہوا، پھر جب ہوا ختم ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، پھر آگے چلے، پھر ایک ہوا کا شدید جھونکا آیا، پھر لیٹ گئے یا بیٹھ گئے، پھر آگے چلے۔ 3 بار ایسا ہوا۔ پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تو یہ 3 دفعہ جو رک کر گئے، تو پیغمبر نے سب کے سامنے سوال کر لیا۔ اب سب دیکھ رہے ہیں علی کو، پانی آ گیا، پئیں گے سب، لائے ہیں علی، پئیں گے سب۔ اور اب رسول سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں آپ کے آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نہیں آپ بیان کیجئے یا علی، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کے منہ سے۔ سب کو سنوانا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ کہ میں جب پانی بھر کر لے کر چلا تو ایک تیز آندھی چلی، اتنی شدید ہوا تھی کہ مجھ سے چلا نہ گیا، میں رک گیا یا بیٹھ گیا یا لیٹ گیا۔ پھر 2 مرتبہ ایسا ہوا، یعنی 3 دفعہ رک کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا کتنی مبارک ہے آپ کے لیے، اور کیا آپ کے لیے خدا کی طرف سے انتظام ہے۔ جو پہلی ہوا چلی تو ہوا نہیں تھی، جبرائیل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کو سلام کر رہے تھے۔ جب دوسری بار ہوا چلی تو میکائیل علیہ السلام آپ کو 1000 فرشتوں کے ساتھ سلام کرنے آئے تھے۔ جب تیسری بار ہوا چلی تو اسرافیل علیہ السلام آپ کو 1000 فرشتوں کے ساتھ سلام کرنے آئے تھے۔ ایک رات میں جو 3000 منقبتیں لے جائے اسے علی کہتے ہیں، ایک رات۔ مولا کائنات امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ بس بدر کی رات خوشی کی رات ہے، آج کی رات کا غسل بھی مستحب ہے، آج کی رات عبادت میں گزارنا بھی مستحب ہے۔ کل کا دن صدقہ و خیرات کا دن کثرت کے ساتھ کل کے دن کے اعمال کے طور پر یہ استحباب قرار دیا گیا۔ بہت بڑی رات ہے، لیکن مجھے
اللہ کے رسول کی سیرابی سے ایک اور مسافر یاد آتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اسلام کے سفیر تھے، آپ خدا کے نمائندے تھے، ایک حسین کا سفیر تھا، حسین کا نمائندہ تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، وہ بھی رات کا وقت ہے، کوفے کی گلیاں ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ تو بدر کے میدان میں، بدر کے اس علاقے غیر آباد میں تھے، یہ مسلم تو کوفے کے اندر ہے۔ سارے دروازے بند ہو گئے، شدید پیاس لگی ہے مسلم کو، کوئی دروازہ اتنا بھی کھلا نہیں کہ پانی مانگ کے پی لے۔ گلیوں میں چلتے چلتے ایک ایسے دروازے پر آپ نے ملاحظہ کیا کہ خاتون کھڑی کسی کے انتظار میں، مومنہ، آپ وہاں رک گئے، پانی کا سوال کیا، وہ مومنہ ہے اس اعتبار سے کہ اس کا دل نرم ہے، پانی کا سوال سنا، پلٹ کے گھر میں گئی ہے، ایک کوزہ آپ بھر کے لائی ہے، لا کے مسلم کو دیا ہے، لیجئے اسے پی لی، جانتی نہیں ہے وہ آپ کو۔ مسلم نے پانی پیا بیٹھ کر، رات کا وقت ہے نا، بیٹھ کے پانی پیا اور اس سے کوزہ واپس کیا، وہ رکھنے کے لیے گئی ہے، پلٹ کے آئی، دیکھتی ابھی تک وہ پینے والا مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے، اے بندے خدا، حالات بڑے خراب ہیں، تو اپنے گھر واپس چلا جا، تیرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ رونے والوں، آج کل آپ یہاں کے تمام مسائل کو دیکھ لیں نا کہ حالات کیسے، کہ گھر جلدی پہنچ جائے انسان، ایک کیفیت ہوتی ہے بعض حالات کے اعتبار سے۔ مسلم سے اس خاتون کا جملہ ہے کہ تیرا گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ سر جھکا کے مسلم نے فرمایا، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ خاتون کہتی ہے، آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ تب تعارف کرایا، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ ایک وقت یہ تھا کہ مسلم کو پانی مل گیا، رات کا وقت تھا، اور ایک وقت وہ تھا جب آخری بار مسلم سے پوچھا گیا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، تو کہتے میری پہلی خواہش تو یہ ہے آقا حسین کو خط لکھ کے روک دینا، میں دعوت دے چکا ہوں کہ کوفے آ جائیے، روک دینا آقا کو کوفے نہ آئیں، حالات ان کے حق میں بہتر نہیں ہیں۔ دوسرا میری وصیت یہ ہے، میں تمہارے شہر میں آ کے مقروض ہو گیا تھا، میری زرع بیچ کے قرضہ ادا کر دینا۔ تیسری وصیت ہے، میری لاش کو گلیوں میں نہ گھمانا، مجھے دفن کر دینا۔ کہتے ہیں جب لے جایا جا رہا تھا، مسلم نے پانی کا سوال بھی کیا تھا، اور جیسے ہی مسلم کو پانی دیا گیا، مسلم نے ہونٹوں سے لگایا، دندان مبارک توڑے گئے تھے، پتھر مار مار کے، مسلم زخمی تھے، خون دہن سے نکل کر پانی میں شامل ہوا، 3 مرتبہ پانی کو پلٹایا گیا، مسلم پیاسے ہی لائے گئے۔ اے حسین کے سفیر، پانی کیسے پیتے ہیں کہ کربلا پیاسوں کا سفر تھا، وہاں غربتا۔ رونے والوں، بس آخری جملہ، ادھر مسلم کو کوفے کے دارالامارہ کی چھت پہ کھڑا کیا گیا، مسلم نے یہاں سلام کیا ہے، ادھر راہ کوفہ میں امام کا قافلہ ہے، ایک مرتبہ امام نے قافلے کو روکا ہے، کوفے کی طرف سے آنے والے 2 مسافروں سے امام کوفے کے حالات پوچھنا چاہتے ہیں، دونوں نے کہا مولا ہمیں آپ سے تنہائی میں بات کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ سب میرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہنا ہو کہہ دو۔ کہتے ہیں مولا جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا، مسلم کی لاش پہ پیروں میں رسی باندھ کر بچے گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے تھے، سر کاٹ کے دروازے کوفہ پر مسلم کا لٹکایا گیا تھا۔ رونے والوں، امام خیمے میں گئے، بہن سے فرمایا بہن گوشوارے نکال کر لائیے، مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے ہاتھ کو مسلم کی بچی کے سر پہ رکھا، گوشوارے پہنائے۔ بچی کہتی ہے چچا کیا میں یتیم ہو گئی؟ ہاں، گوشوارے پہنائے گئے، سر پہ ہاتھ رکھا گیا۔ اے مسلم کی بیٹی، ذرا کربلا میں دیکھنا، حسین کی یتیمہ گوشوارے چھینے جائیں گے تو ماچھے
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جن کا کوئی مسئلہ ایسا جو ویزے سے متعلق ہے، پروردگار کفیل سے متعلق ہے، پروردگار تمام تر ان کے مسائل و مشکلات جو پردیس میں رہتے ہیں ان کو حل فرما دے۔ تمام تر صاحبان ایمان کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جہاں جہاں تمام مساجد امام بارگاہ واقع تمام کا تحفظ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس۔ آج کی افطاری کا اہتمام برادر یاسین سیانی اور برادر عباسی ملالہ فیملی اور دھامجی فیملی کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین کے لیے اور حاضرین کے مرحومین کے لیے۔ الفاتحہ۔ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے خاص طور سے امیر فاطمہ جو علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے پروردگار سے التماس کرتے ہیں مالک تمام کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اور انشاءاللہ آج نماز وحشت قبر مولانا سید ہاشم رضا جعفری کی تدفین نجف میں وادی سلام قبرستان میں آج انجام پائی ہے۔ تو آج مولانا کے بلندی درجات کے لیے نماز وحشت قبر بشکل جماعت بنیت فرادہ انجام دی جائے گی۔ 1 دن کی نماز قضاء عمری ہوگی، اس کے بعد نماز وحشت قبر ہوگی، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ بہرحال تمام تر سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے حکومت شارقہ اور امن اور سیکیورٹی کے تمام تر افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے اچھے انتظامات کی بنیاد پر آج تمام تر مساجدوں میں تمام صاحبان ایمان کی تحفظ کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کے طفیل تمام تر ہماری دعاؤں کے ساتھ ہمارے تمام اعمال کے ساتھ اپنی بارگاہ میں تمام اعمال قبول فرمائیں انشاءاللہ۔